अंडर 19 वर्ल्ड कप से मुतालिक अपडेट है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है और आज भी टॉस के बाद भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया है। आज का मैच डू और डाई मैच है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल खेलने के लिए बड़े मार्जिन से फतह दरकार होगी। भारत को 200 रन्स तक महदूद करना होगा और हदफ 32वें ओवर से पहले पार लगाना होगा अगर सेमीफाइनल तक जाना है। हदफ 250 के करीब हुआ तो तकरीबन 33 ओवर में पाकिस्तान को ये हदफ हासिल करना होगा। टॉस पाकिस्तान ने जीता है, टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है और आज भी टॉस के बाद भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने डू और डाई मैच में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मद्दे मुकाबिल है। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला सेमीफाइनल में रसाई के लिए सिर्फ जीत काफी नहीं, रन रेट भी बेहतर करना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के मुतअद्दिद हमले नाकाम बना दिए। जवाबी कार्रवाई में 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR ने बताया दहशतगर्दों ने कोयटा, मस्तूम, नोशकी, दालबंदीन, खारान, गवादर, पसनी और पंजगोर में हमले किए। हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 18 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 15 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान हुए। बलूचिस्तान में हमलों के पीछे भारत है। दहशतगर्दों और उनके मास्टर्स को नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, जो दहशतगर्द आया बचकर नहीं गया, चुन चुन कर हलाक किया। सरफराज बुगटी ने बताया दहशतगर्दों ने गवादर में खुजदार की रिहायशी बलोच फैमिली को कत्ल किया, खवातीन और बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया। इस तरह के 10 हमले भी दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। सब मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। Is behind those attacks. I can tell you for sure that India planned these attacks along with these terrorists. हम एक एक चीज के पीछे जाएंगे, किसी एक बंदे को भी नहीं छोड़ेंगे जिसने इस अटैक में हिस्सा लिया है। हमारे पास तकरीबन तमाम चीजें मौजूद हैं and we will expose them in the world कि ये किस फेस के साथ लोगों के सामने मिलते हैं और किस फेस के साथ दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। दुनिया को इस टाइम ये बात बहुत जरूरी है पता चल जाए कि इस टाइम मेन मुल्क जो दहशतगर्दी के पीछे है वो भारत है। जो दहशतगर्दों को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके अलावा उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटेजी में भी सपोर्ट कर रहा है और वो जितना मर्जी कर ले उनको उसी तरह शिकस्त होगी जिस तरह उनको पहले हुई। जिस तरीके से दहशतगर्दों ने प्लान करके अटैक किए हैं सारे के सारे और जिस तरीके से पुलिस, FCs और हमारी आर्मी ने उनका मुकाबला किया है, ये भी एक पूरी दास्तान है। हमारे जवानों ने डिफेंड किया है और जो दहशतगर्द आया है वो बच के नहीं गया। हमारी सिविलियन कैजुअलिटीज हैं। ग्वादर में लेबर कॉलोनी में घुस के बलोच फैमिली खुजदार की, उनकी खवातीन और बच्चों को जिस बेदर्दी से शहीद किया गया उसकी मजम्मत करता हूँ। इन दहशतगर्द टोले का इनका मोरल नीचे गिर रहा था। ये सिर्फ अपना मोरल उठाने के लिए इन्होंने ये एक इतनी बड़ी कार्रवाई का साइज बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो लिथैलिटी थी वो बहुत कम थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो रिस्पॉन्स दिया है दैट इज सुपर। गाजियों को सलाम पेश करता हूं और उन शोहदा को सलाम पेश करता हूं। हमारा जो रिजॉल्व है, इस तरह के 10 अटैक्स भी हमारे रिजॉल्व को जो है वो कमजोर नहीं कर सकते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए शहीद होने वाले 9 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर IG पुलिस भी पुलिस लाइन्स कोयटा में नमाज जनाजा में शरीक हुए। शहीद एहलकारों के लवाहिकीन से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क की सलामती के लिए जानों का नजराना देने वाले बहादुर सपूतों को कौम सलाम पेश करती है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुस्तैदी और कामयाबी से हमले नाकाम बनाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे आज़म तोड़ नहीं सकती, कौम को मज़ीद मजबूत बनाती है। रियासत की ताकत और आवाम के आज़म के सामने दहशतगर्द कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी नमाज जनाजा के दौरान आबदीदा हो गए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। एक एक खून के कतरे का बदला लेंगे इंशाल्लाह। और आप अपना हौसला और हिम्मत बुलंद रखें और नहीं छोड़ो। बलूचिस्तान नहीं, पूरी कौम आपकी तरफ जा रहा है। आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दहशतगर्दों ने घर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों, किसी को भी नहीं बख्शा। गवादर में हमले में जख्मी शहरियों ने आंखों देखा हाल सुना दिया। एक शख्स ने बताया मेरी बीवी ने कुरान सर पर उठाया लेकिन दहशतगर्दों को फिर भी रहम ना आया। जख्मी खातून का कहना था हमलावरों ने मेरे बच्चों को भी मारा।
ہمارا بیوی تھا باہر تھا، ایسے دروازے پہ گولی مارا نا، وہ گولی اندر آیا، ہم ادھر سوچے کہ یہ دست پہ بھی لگ گیا اور پیسے پہ بھی لگ گیا۔ ہمارا بیوی نے قرآن شریف اٹھایا، کہہ رہے تھے بھائی ہم مسلمان ہیں، بخار نہیں ہے تو میں سے مار رہا ہوں، کیوں کس وجہ سے وہ چلو بم پھینکا، پتہ نہیں کیا کرے۔ Mar ko gari mo ka tus kana masiris pedas ko gari mo le iksate ne na kamaleti kana de tak bai sa kare riti de bech kar kare padam pare pe masi laf Quran ne pe gura hina no dikkari sa Quran ne pe no masin ka kwan ne de Quran ne ta pe no Quran o baji da Quran na roye no na kun kana masiru ina sadu ina kulli nar kare ilum ke hinar da chuna na gari na ira ilum ina na kun akhira pa amma bas shahid masu ko tille se ille ہم لوگ ملا موسا موڑ میں پہنچے، ادھر پہلے گرنیڈ آیا، ہم لوگ وہاں سے بچ گیا تھا، بچ کے ہم لوگ دکان کے اندر گھسے، وہاں پہ پتہ نہیں فائرنگ گولی مارا یا گرنیڈ مارا یہ نہیں پتہ چلا ہم لوگوں کو، اور میرے والد صاحب کا سر پہ لگا اور یہ میرا کزن ہے ان کو 5-6 جگہوں میں بھی لگا۔ موسا موڑ کا دکان پہ ادھر کھڑا ہوا تھا، میرے کو اچانک میں ایسا لگا ہم پیچھے گر گئے۔ بلوچستان میں حملے ناکام بنانے پر صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر حکام نے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر مملکت نے کہا ریاست بیرونی سرپرستی میں سرگرم دشمن عناصر کو ختم کر کے دم لے گی، سہولت کاروں کے خلاف پوری قوت اور یکجہتی کے ساتھ کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا افسران اور جوان جان کی پرواہ کیے بغیر عرض وطن کی حفاظت میں مصروف ہیں، دہشت گردی کے افریت کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ عرض وطن کی حفاظت کے عزم میں پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بلوچستان میں دہشت گردی کسی حقوق کی جد و جہد کا نام نہیں، بیرونی سرپرستی میں جاری دہشت گردی کا ہدف پاکستان اور بلوچستان کے اپنے لوگ ہیں۔ ریاست پرعزم ہے کہ دہشت گرد سہولت کار اور بیرونی ہینڈلرز کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہماری فورسز نے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے نیٹ ورک کی کمر توڑ دی، دہشت گرد بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ بلاول بھٹو نے شہید اہلکاروں کے خاندانوں سے دلی تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ امریکہ، برطانیہ اور سعودی عرب نے بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ امریکی ناظم الامور نیتلی بیکر نے اپنے بیان میں سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں، متاثرین اور ان کے خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ امریکی ناظم الامور نے کہا BLA امریکہ کی جانب سے نامزد کردہ غیر ملکی دہشت گرد تنظیم ہے۔ پاکستان عوام کا حق ہے کہ وہ تشدد اور خوف سے آزاد زندگی گزاریں۔ امریکہ امن و استحکام یقینی بنانے کی پاکستان کی کوششوں میں ثابت قدم شراکت دار ہے۔ ہم اس مشکل وقت میں پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ برطانوی ہائی کمیشن کا کہنا ہے جاں بحق افراد کے اہل خانہ اور تمام متاثرہ افراد سے دلی ہمدردی ہے۔ برطانیہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کے ساتھ امن و سلامتی کے مشترکہ عزم کا اعادہ بھی کیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے بلوچستان میں دہشت گردوں کی پرتشدد کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا، کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ باڑہ سیاسی اتحاد نے وادی تیرہ میں بد انتظامی اور نااہلی پر صوبائی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ جرگے میں 4 ارب روپے کی تقسیم میں کرپشن اور سیاسی مداخلت پر کڑی تنقید کی گئی۔ قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا گیا، کہا صوبائی حکومت اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے، عوام کو تحفظ دے، متاثرین تیرہ کے ساتھ ہر فورم پر کھڑے رہیں گے۔ تیرہ جرگہ خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ جرگہ نے صرف نااہل نہیں بدعنوان بھی قرار دیا۔ پروپیگنڈے پر صوبائی حکومت قوم سے معافی مانگے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ارواح نیوز سے گفتگو میں کہا خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی تجویز فی الحال زیر غور نہیں۔ باڑہ کے سیاسی اتحاد کا جرگہ صوبائی حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے۔ انہوں نے نہ صرف بد انتظامی کا الزام لگایا ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ بدعنوان بھی ہے صوبائی حکومت۔ صوبائی حکومت کے پاس 4 ارب روپیہ تیرہ کے ہجرت کرنے والے لوگ ہی رکھا گیا تھا، اس کی ایک پائی کا بھی حساب موجود نہیں ہے۔ بیانیہ بنانے کے لیے اور سیاست چمکانے کے لیے تیرہ کو استعمال کر رہے تھے۔ صوبائی حکومت کو پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ تیرہ کے اوپر من گھڑت الزامات لگا کے انہوں نے سیاست کی۔ یہ آپشن موجود رہتا تو ضرور ہے، اچھا ہے کہ اس کی نوبت نہ آئے۔ یہ گورننس کو توجہ دیں، جب گورننس پوری طرح ناکام ہو جائے تو پھر یہ آپشن ضرور بروئے کار لایا جاتا ہے۔ فی الحال ابھی کوئی تجویز نہیں۔ 24 نومبر 2025 کو FC ہیڈ کوارٹرز پشاور پر خودکش دھماکے کے سہولت کاروں کا تعلق افغانستان سے ہے۔
تفتیشی حکام کا کہنا ہے خودکش دھماکوں کی تمام منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی تھی. واقعے سے متعلق اہم گرفتاریاں کی گئیں. 3 خودکش بمباروں نے حملہ کیا تھا. حملے میں 6 جوان شہید ہوئے تھے. واقعے کی FIR CTD میں درج ہے. بھارت میں اسلاموفوبیا اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف نفرت تیزی سے بڑھ رہی ہے. چیئرمین PP بلاول بھٹو نے بین المذاہب ہم آہنگی کے عالمی ہفتے پر پیغام میں کہا عالمی برادری بھارت میں اقلیتوں کے خلاف ریاستی سرپرستی میں نفرت کا نوٹس لے. بلاول بھٹو نے کہا عدم برداشت اور نفرت کے اس دور میں مذاہب کے درمیان باہمی احترام کی ضرورت بڑھ گئی ہے. مذاہب کے درمیان ہم آہنگی انسانیت کی زبان ہے جو زخموں پر مرہم رکھتی ہے. بلاول بھٹو نے کہا پاکستان میں مختلف عقائد کے لوگوں کی تاریخ، ثقافت اور امید سانجھی رہی. قائد اعظم بھٹو شہید اور بے نظیر بھٹو شہید کی جمہوری جدوجہد مشعل راہ ہے. اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور اختلافات کے حل کے لیے مکالمہ فروغ دینا ہوگا. ہر مذہب کا احترام کرنے والی قوم طاقت اور امید کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. پاکستان کے ساتھ 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ مضبوط بنانے کے لیے عالمی بینک کے صدر اجے بنگا پاکستان پہنچ گئے. شعیب نظامی مزید بتائیں گے. جی شعیب. جی عبید، ان کا یہ دورہ جو ہے تقریباً 4 فروری تک جاری رہے گا، جس میں آئندہ پاکستان کی 10 سالہ پارٹنرشپ جو ہے تقریباً 20 ڈالر کی پارٹنرشپ ہے. اس کے لیے مختلف جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان پر بات چیت کی جائے گی. اجے بنگا جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر اقتصادی امور آج چیمہ اور باقی جو متعلقہ حکام ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے اور پاکستان میں معاشی اصلاحات، توانائی کی اصلاحات اور ٹیکس کے اصلاحات کے متعلق اور ثقافت دیگر ترقیاتی بجٹ کے اندر عالمی بینک کا کردار ہے اس کو جو ہے وسیع کرنے کے لیے اس پر اب تک جو پارٹنرشپ ہے اس پر عمل درآمد کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ لیں گے. جی ٹھیک ہے، ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں شعیب نظامی. پاکستان کے ساتھ 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ مضبوط بنانے کے لیے عالمی بینک کے صدر اجے بنگا پاکستان پہنچ گئے ہیں. بلوچستان میں مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ داخل ہو گیا. کوئٹہ، جوب، زیارت، چمن، پشین میں ہلکی بارش اور برفباری کا امکان ہے. آج سے 4 فروری کے دوران گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں بارش اور برفباری متوقع ہے. مری، گلیات، ملتان، جھنگ، سرگودھا اور فیصل آباد سمیت پنجاب کے کئی اضلاع میں ہلکی بارش اور برفباری ہو سکتی ہے. بالائی علاقوں اور بلوچستان میں سردی کی شدت برقرار ہے. استور اور کلام میں درجہ حرارت -6، مالم جبہ اور سکردو -4، زیارت -3 جبکہ ہنزا اور قلات میں -2 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ابھی معاہدہ محفوظ نہیں تو کوئی بھی معاہدہ محفوظ نہیں ہوگا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب میں انہوں نے کہا آبی وسائل کا عالمی معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کرنا خطرناک مثال ہے. سینتاس معاہدے کی معطلی عالمی معاہدوں کے نظام کا امتحان ہے. یک طرفہ اقدامات سے سرحدی اور تجارتی معاہدے بھی کمزور ہو سکتے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا معاہدہ سیاست کی نظر ہوا تو عالمی اعتماد متاثر ہوگا. سینتاس معاہدہ 2 طرفہ نہیں بلکہ عالمی نوعیت کا معاملہ ہے. مشترکہ وسائل کے معاہدے کو نظر انداز کرنا بین الاقوامی اصولوں کے خلاف ہے. Holding in abeyance of the Indus Waters Treaty by India last year, this illegal act has systemic consequences. Any unilateral disruption to established water sharing arrangements carries humanitarian, environmental, and peace and security implications. So let our message today be clear and collective. Treaties must not become casualties of geopolitics. They must remain anchors of restraint, pathways of cooperation, and safeguards for peace. We remain firmly committed to international law. امریکہ میں جنسی جرائم کے مجرم جیفری ایپسٹین کی ای میلز میں بھارتی وزیر اعظم مودی کا نام بھی سامنے آ گیا. بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے بدنام زمانہ ایپسٹین کے ساتھ مودی کے تعلق کو بھارت کے لیے انتہائی شرمناک قرار دیا. کانگریس کا کہنا ہے ایپسٹین نے اپنی ای میل میں واضح لکھا ہے کہ مودی نے اس سے مشورہ لیا اور اسرائیل گئے، وہاں امریکی صدر کے فائدے کے لیے ناچ گانا کیا اور یہ کرنا کام کر گیا. کانگریس رہنما کا کہنا تھا یہ قومی وقار اور بین الاقوامی ساکھ کا معاملہ ہے، اس پر وزیر اعظم مودی کو جواب دہ ہونا چاہیے. واضح ہو گیا کہ مودی کا جیفری ایپسٹین کے ساتھ بہت گہرا اور پرانا تعلق ہے.